السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس جو آپ کی کانفرنس ہے، ورچوئل کانفرنس، میرے پاس ٹاپک ہے میرا گھر میری جنت۔ بات یہ ہے کہ جنت تو جنت ہی ہے، گھر کو ہم جنت بنا نہیں سکتے، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ سکون کی جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں وہ والا سکون نہیں مل سکتا، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں اور اسی ٹرمینالوجی میں ہم ایک قسم کا سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، تو ہم پھر وہی چیز ویژولائز کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے سوچا جنت، اچھا جی شادی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زندگی گل و گلزار ہوگی، ہسبینڈ جو ہے سارا دن بیٹھ کے محبت کرتا رہے گا، ان لاز جو ہیں وہ کوئی تنگ نہیں کریں گے، اور بچے یا تو ابھی پیدا نہیں کرنے، اگر پیدا ہوں گے تو وہ بھی بالکل بس وہ اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ہمیں پرابلم نہیں دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ زندگی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ زندگی ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جنت کا وہ تصور جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ جنت کے تصور کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پر لانا پڑے گا، ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ کون سے ٹریٹس ہیں، کون سی ہمارے اندر کوالٹیز ہوں گی، صفات ہوں گی، جن کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تم میں سے ہی تمہارے لیے زوج پسند کیے، تخلیق کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ وہ جنت والا کانسیپٹ ہے سکون کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ سکون کا رشتہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ڈال دی تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ گھر جنت ہوگا نہیں، لیکن اگر ہم کچھ کوالٹیز پہ کام کرنا شروع کریں تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا سکتے ہیں، ان ٹریٹس کو اختیار کر کے، کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اس محبت کو سمجھیں گے جو ہمیں دینی ہے، اس رحمت کو سمجھیں گے جو ہمیں ملتی ہے، تو یہ غور و فکر جو ہے ہمارے اندر سکون پیدا کرے گا۔ تو سول میٹس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، یا یہ کہ بیٹر ہاف، اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ ہمیں کبھی مس لیڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایسے الفاظ سوچتے ہیں تو ہم سمجھیں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کسی ورکشاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مختلف اسپیئر پارٹس کو جوڑ کر ایک پرفیکٹ پکچر اپنے لیے بناتے ہیں۔ ایسا ہسبینڈ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا ایک پرزہ امریکہ سے آیا ہوا ہے، اور ایک کوئی مڈ ایسٹ سے آ رہا ہے، اور ایک پاکستانی پرزہ ہے، اور ایک جو ہے وہ یورپ کا ہے، یعنی جہاں سے جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو ہم وہاں پر لا کے فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں اسلام ہمیں کانسیپٹ تو دیتا ہے نا کف کا، کمپیٹیبلٹی کا، لیکن یہ کمپیٹیبلٹی اور اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے؟ کمپیٹیبلٹی سب سے زیادہ جو ضروری ہوتی ہے وہ دین کے معاملے میں ہے۔ اسی طرح اگر کمپیٹیبلٹی کو دیکھا جائے تو پھر خاندانوں سے جو ملاپ ہوتا ہے، یا یہ کہ ایجوکیشن کے معاملے کمپیٹیبلٹی ہے، تو کمپیٹیبلٹی ایک بہت براڈ ٹرم ہوتا ہے، اور
ماں باپ جو ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ولی کا رول آ جاتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کس بات کو برداشت کر سکے گا، کس بات کے معاملے میں وہ پرابلمز میں رہے گا، تو وہ جو ڈیسیجنز لیتے ہیں اور اس ڈیسیجن میں ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے اس معاملے میں، کہ والدین کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے کمپیٹیبلٹی میں کن فیکٹرز کو دیکھنا ہے. کئی دفعہ والدین بھی رسم و رواج میں جکڑ جاتے ہیں کہ جی بچپن میں ہم نے کسی بچے کے لیے کہہ دیا تھا، اب حالانکہ لگ بھی رہا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ایک جیسے نہیں لگ رہے ہیں، اختلاف ہونے کا چانس زیادہ ہے، لیکن نہیں، اب ہم نے کیونکہ فیصلہ کر لیا تو اب ہم اسی بات کے پیچھے رہتے ہیں. اسی طرح بچے بھی کئی دفعہ بہت باغی پنا دکھاتے ہیں کہ جسٹ بیکاز یہ ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اب اس میں بھی جو بات ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ صحیح معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، اسپیشلی جو لوگ میریجیبل ایج میں ہوتے ہیں، کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. میرے لیے اپیئرنس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل کا جو سارا دنیا کے اوپر زور ہے وہ تو اپیئرنس کا ہے. ہم اگر ایک ہیرو ہے جو کسی اسکرین پہ آ رہا ہے، چاہے وہ ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، بہت زیادہ ٹاکسک ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پہ مر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ اسی طرح مشہور ہو رہا ہے کہ وہ ولن ہے، لیکن ہر لڑکی کہتی ہے چاہے وہ ولن ہی ہے لیکن ہائے میری زندگی میں بھی ایسا کوئی آ جائے. یا کچھ لوگ اپنی کیمسٹری پہ جاتے ہیں اور وہ ان کو اگر بتایا جائے کہ بیٹا جی یہ جو کیمسٹری ہے نا یہ 4 دن کی ہے، اس کے بعد جب حقیقت ہوگی تو وہی بات ہے کہ وہ گھر کو آپ جنت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ کیمسٹری کسی اور ڈائریکشن میں جائے گی، کہیں اور کچھ ریئیکشنز ہو رہے ہوں گے. کچھ لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہوتی ہے گھر کو جنت بنانے کے لیے، گھر میں وہ سوچ لانے کے لیے کردار کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو وہی پیرامیٹر رکھنے پڑیں گے. جیسے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کا کردار اس کے مطابق ہوگا، جو اللہ کی تابعداری میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور جو اپنے غصے کو، اپنے ایموشنز کو، جذبات کو صحیح جگہ پہ رکھنا جانتے ہوں گے، جن کے اندر ایسے سکلز ہوں گے، ایسے ہنر ہوں گے کہ وہ اپنے صبر کو اختیار کر سکیں، اسی طرح سے اپنے رشتہ داریوں کا پاس رکھ سکیں، اور ان کو پتہ ہو کہ میں نے کس طرح سے اس رشتے کو نبھانا ہے. یعنی وہ اپنے والدین کی بھی بات سن سکیں، وہ ان کے اندر ایک برداشت کا ایلیمنٹ بھی ہو. کیونکہ ہمارے سیٹ اپس میں شادیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت سے کلچرل فیکٹرز پہ ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہارمون ڈریون ہوتی ہیں، یا ہم بہت سارے متس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی کو تھوڑا سا با مقصد بنانے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے جو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، وہ ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ میری جو تھاٹس ہیں اس میں کیا کانسیپٹس ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں. میں نے بہت کلیئرٹی سے سوچیں. اور آپ کی جو کانفرنس ہے، اور ویسے بھی جو یعنی آپ کوئی ایسی کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں جس میں اسلام میں شادی کا جو طریقہ دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسپاؤس کی سلیکشن کیسے کرنی چاہیے، کیا ان پہ وہ بیسڈ ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر ہی اعتراض ہے. جیسے کوئی مجھے یہ بتاتا ہے کہ مثلا جی کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو شادی ہے اس کو تو حدیث میں زنا کہا گیا، تو میرا خون کھولنا شروع کر جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں ہم کورٹ میرج کر سکتے؟ کیوں میری ایک اندر کی ایک لبرل عورت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور وہ کچھ کا کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے؟ تو اگر میرے اندر ایسے فیکٹرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مجھے اپنے آپ کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اس ایجوکیشن میں یہی نہیں ہے کہ میں شارٹ کٹ کے طور پہ صرف چند اس طرح کی کوئی ورک شاپس اٹینڈ کر لوں، کچھ لیکچرز اٹینڈ کر لوں اور وہاں سے پک اینڈ چوز کروں کہ فلاں جو اسپیکر ہے مجھے کتنی لبرٹی دے رہا ہے، اور فلاں اسپیکر جو ہے وہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے، وہ کیوں مجھ سے ایسی بات کر رہا ہے کہ جی آپ یہ بھی نہ کریں اور ایسے بھی نہ کریں. نہیں یہ تو بہت سخت لگتا ہے، سخت طبیعت اسپیکر ہے، مجھے تو کوئی لبرل اسپیکر ہی چاہیے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے کانسیپٹس کو درست کرنا ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو
قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہوگا. قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. پہلا تو کام یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ پہ نظر رکھنی ہے. اور ٹھیک ہے، دنیا کچھ اور بتا رہی ہے، ہمارے سامنے کئی دفعہ بہت غلط اگزامپلس بھی آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے اپنے ولی کے کہنے پہ شادی کی اور اپنے ماں باپ کی تابعداری میں شادی کی، لیکن ان کے حالات بہت خراب ہو گئے. تو کم از کم یہ تو ہے نا کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ وہاں پر نہیں کیا، جو کہ کوئی بات ہے کہ اکثر لوگ جب اپنے اون پہ کرتے ہیں تو اس سے کیا خرابی آتی ہے. ہمارے سامنے ایسی باتیں آ سکتی ہیں جس میں والدین نے بھی غلط فیصلہ کیا ہو، لیکن ہم کسی اور کے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. ہمیں صرف اپنے کیے کا اکاؤنٹیبل ہونا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح کام کرنا ہے. ایک اور فیکٹر جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، یا میں نے بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ گھر کو گھر کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بات ہے کہ مرد قوام ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے. لیکن اگر مرد اپنا رول نہیں پلے کر رہا تو پھر میں کیا کروں؟ تو یہاں پر ہم بات اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے اپنے آپ کو اسکلفل بنانا. یعنی ہر لڑکی کے لیے اس وقت ضرورت ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے کانسیپٹس میں بہت سی ڈسٹورشنز آتی جا رہی ہیں، تو یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر لڑکی کو اسکلفل ہونا چاہیے. لڑکوں کو بھی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ میں اس وقت لڑکیوں سے مخاطب ہوں تو میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں. آپ کو اسکلفل ہونا چاہیے. کیسے اسکلز آپ کو آنے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اپنی ایموشنل مینجمنٹ آنی چاہیے کہ میرے جذبات کہاں پہ ہیں. مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں غصے میں غلط جگہ ہاں یا نہ تو نہیں بول دیتی. مجھے جب رونا آتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں رو تو لیتی ہوں لیکن یہ ایکسپریس نہیں کر پاتی کہ بھئی واٹ ایم آئی ایکسپیکٹنگ فرام یو. یا یہ کہ مجھے کمیونیکیشن سکلز میرے بہت ویک ہیں، اور ان کمیونیکیشن سکلز کے نہ ہونے کی وجہ سے میں غلط لوگوں کو غلط کاموں کی لبرٹی دے رہی ہوں. روز میرے سامنے کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایک بچی مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو اپنے ہسبینڈ کو یہ بھی اجازت دے دی، یہ بھی اجازت دے دی، یہ بھی اجازت دے دی. اپنی طرف سے وہ سمجھتی ہیں کہ میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کو ہر صحیح غلط کام کی اجازت دے کے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا ہمیں بے وقوف نہیں بناتا. ہمارا دین ہمیں اکوپ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم صحیح جگہوں پر ہاں بولیں اور صحیح جگہوں پر نہ بولیں. اور ہمیں یہ بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہاں بولا جائے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اپنی سیلف اسٹیم کو بھی لوور نہ کیا جائے، اپنے اندر کیسے اعتماد لایا جائے، کیسے کانفیڈنس لایا جائے، اور کہاں پر ہم بالکل ایک لائن ڈرا کریں، ایک باؤنڈری ڈرا کریں کہ دس از بیونڈ می، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گی. لیکن ہم نے کیونکہ کیا کیا ہے کہ دین کو اور اس کے علاوہ دنیا کو اور کلچر کو اور اپنے مزاج کو اور وہی بات ہے اپنی سستی کو، سب کو مکس کر کے ایک عجیب سا حلیم بنا لیا ہے. ایک ایسی کوئی سویٹ ڈش بنا لی ہے جو اصل میں دیکھنے میں تو شاید سویٹ ڈش لگتی ہے لیکن وہ سویٹ ڈش ہے نہیں، وہ ذائقہ ہمارے منہ کا خراب ہی کرتی ہے. تو اسکلفل کرنا اپنے آپ کو، کمیونیکیشن اسکلز، پھر ایموشنل انٹیلیجنس اپنے اندر لے کر آنا. شکر کو کیسے پریکٹس کیا جاتا ہے. شادی سے پہلے کبھی ہم نے شکر کو پریکٹس نہیں کیا. شادی سے پہلے ہم ہر بات پہ کبھی ہم بور ہو رہے ہیں، کبھی یہ کیا ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کمپیریزنس کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے شادی کے بعد وہ باتیں ختم تو نہیں ہوں گی. اور کیونکہ ہم اپنے گھروں میں ہر بات میں یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ گی تو جو دل چاہے گا کر لینا، اپنے گھر میں جا کر یہ دیکھ لینا. تو ہم سوچتے ہیں کہ وہی بات کہ شاید اپنا گھر جو ہوگا وہ جنت ہوگا، اور جنت میں جیسے دل چاہے گا ہم رہیں گے، مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ہمیں کھانے دیے جا رہے ہوں گے، جیسا مرضی ہم لباس پہنیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں جنت بنانا ہے، اور اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں ہمیں اپنی کوالٹیز پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اپنے آپ کو اسکلفل بنانا. بیسک اسکلز ہمارے پہلے اسٹرانگ ہوں، اور ان بیسک اسکلز کے ساتھ اب اگر شادی ہونے والی ہے، میریجبل ایج میں ہیں، تو اب شادی کے بعد جب ہمارا ایک اتنا کلوز ریلیشن شپ ہوگا جس کے بارے میں ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس اور تم اس کا لباس. تو لباس بننے کی کیا ضروریات ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں ہم ایسے ٹائمز میں رہ رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر بیوی کو بلاتا ہے کہ آؤ بھئی میرے ساتھ انٹیمیسی کی ایک جائز ضرورت پوری کرو، اور وہ لڑکی کہتی ہے نہیں، اور وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ
ذرا اس کو سمجھا کر، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا نام دے دیا گیا کہ یہ تو جناب کیا ہے، میرٹل ریپ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نام بھی کیسے کیسے آ گئے. میں مطلب اب یہ نام سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی یا جب میں کالج میں تھی اور اپنے ارد گرد کچھ شادیاں دیکھتی تھیں، اس میں ایسی بھی شادیاں نظر آتی تھیں کہ جی لڑکیاں کچھ شروع میں اتنی خوش نہیں ہیں، ان کے پیرنٹس نے ان کو کہا تو وہ مان گئی، انہوں نے شادی کر لی، لیکن انہوں نے اپنے اس تعلق کو میرٹل ریپ کا نام نہیں دیا. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے اب شادی ہو گئی ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بنانا ہے، اور جب انہوں نے اس ریلیشن شپ کو ویلیو دینا شروع کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ آگے موو کر گئی. تو تیسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے اگر اپنے گھر کو بسانا ہے تو یہ جو نئی ٹرمینالوجیز نکل رہی ہیں اور روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ہمیں فیمنزم کی اس ڈومین میں لے جاتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، تو میرا جسم میری مرضی ہے، یا یہ کہ میرا گھر میری مرضی ہے، یا یہ کہ کچھ بھی میں کرنا چاہوں وہ میری مرضی ہے، ہم اس میں نہ رہیں. دنیا جہان میں آپ کوئی کتاب اٹھا لیں جو آپ کو بتاتی ہے کہ جی انٹر پرسنل ریلیشن شپس کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے. یہ میں کوئی ایک صرف اسلامک سوسائٹی کا نہیں آپ کو بتا رہی، میں آپ کو جنرلی بتا رہی ہوں. کہیں پر بھی آپ سوشل سائنسز کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو کانسیپٹ دیں گے اسٹیک ہولڈرز کا. اسٹیک ہولڈرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ کچھ افراد ایسے ہیں جب آپ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. جیسے کچھ جگہوں پہ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، جب آپ کے شوہر فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے والدین فیصلہ کر رہے ہیں، ایون آپ کے بہن بھائی فیصلہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ جتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جو کہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہماری سینسٹیوٹی لوگوں کے لیے ہو، ہم اے پیتھی میں نہ جائیں، ہم ایمپتھی رکھیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو نبھانا ہے. تو یہ وہ اگلا سٹیپ ہے. یعنی اس کے معاملے میں آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے گا. بہت حیرت ہوتی ہے جب ایک اللہ کا حکم ماننے والی بچی جو ہے وہ کہیں کھڑی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اور اس قسم کے اس نے سلوگنز ریز کیے ہوتے ہیں یا ایسے نعرے لگائے ہوتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ وہ ان موومنٹس کو سمجھے بغیر اتنی سپرفیشل لیول پہ ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہوئی ہے. مجھے بھی بہت ہمدردی ہوتی ہے ان تمام بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی ہسبینڈ زیادتی کرتا ہے، کوئی والدین زیادتی کرتے ہیں، یا معاشرہ جو ہے ان کو وہ مقام نہیں دیتا جو ان کو ملنا چاہیے، یا جو اپنے مسائل میں بہت زیادہ گھری ہوئی ہیں. اور میں جہاں تک کوشش کر سکتی ہوں، جس پلیٹ فارم پہ میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ان کو صحیح جگہ پہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن ان تمام باتوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی ایسی موومنٹ کا حصہ بن جائیں جو ہمارے دین کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیں. تو اس کے معاملے میں آپ کو محتاط رہنا ہے.